حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. یہ ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ایچ اینڈ ایوری اینجل، تمام فرشتوں نے. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، وہ راندہ درگاہ ہوا، وہ فرشتہ تھا بھی نہیں. اچھا، یہ سجدہ دو باتیں ہیں. امام فخر الدین رازی بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ دراصل یہ جو سجدہ ہوا تھا نا، حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نبی پاک کا نور چمکتا تھا. آپ کی اولاد میں سے ہونا تھا نا، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی پاک نے ہونا تھا. تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی پر نبی پاک کا نور چمکتا تھا. فرشتوں نے دراصل اس نور کو سجدہ کیا. اور دوسری بات، حضرت آدم علیہ السلام کو یہ رسپیکٹ عطا کی گئی کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر یہ جو سجدہ تھا یہ ونس ان اے لائف ٹائم تھا. جمعہ کا دن تھا، زوال کے وقت یہ سجدہ شروع ہوا اور عصر تک رہا. ٹھیک ہے، لیکن ایک بار ہوا. اب ذرا جو عربی گرامر جانتے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، اس آیت کی خوبصورتی سمجھیے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. یصلون کا جو لفظ ہے یہ کنٹینیو ورب پر دلالت کرتا ہے. یہ ایک فعل ایک بار نہیں ہوا. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتوں نے ایک بار درود پڑھ دیا، مومنوں تم بھی پڑھ لو. نہیں، یصلون کا مطلب ہے یہ عمل مسلسل جاری ہے. ہر وقت نبی پاک کی بارگاہ میں فرشتے درود بھیج رہے ہیں، اللہ رحمت نازل فرما رہا ہے. یہ ڈفرینشیٹ کرنا بھی ضروری ہے. اللہ کا درود بھیجنا اور ہے، فرشتوں اور ہمارا درود پڑھنا اور ہے. ہم التجا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ ان پر رحمتیں بھیج دے، اور اللہ نبی پاک پر رحمتیں مسلسل برسا رہا ہے. پورے قرآن میں کوئی ایک حکم ایسا نہیں ہے جس پہ رب فرمائے میں بھی کرتا ہوں، فرشتے بھی کرتے ہیں، میرے بندو تم بھی شامل ہو جاؤ. یہ فقط درود پاک کا عمل ہے جو رب فرما رہا ہے کہ رب بھی ان پر درود نازل فرما رہا ہے، رحمتیں نازل فرما رہا ہے، فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں، میرے بندو تم بھی شامل ہو جاؤ. اب ذرا غور کیجئے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کو ہمارے درود کی حاجت ہے؟ نہیں. ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں. ہم ہیں کتنے دنیا میں. ایک حدیث آپ سب نے سنی ہوگی کہ نبی پاک علیہ السلام کے روضے پر 70,000 فرشتے صبح حاضری دیتے ہیں، 70,000 فرشتے شام حاضری دیتے ہیں. اٹ مینس 12 گھنٹے کی اپروکسیمیٹلی حاضری ہے. اور جو ایک بار حاضری دیتا ہے اس کو دوبارہ حاضری نہیں ملتی ہے. بڑا زبردست ریلیونٹ کوشچن ہے کہ جناب فرشتے تو معصوم ہیں، گناہ ہی نہیں کرتے، ایک بار حاضری، وہ بھی 12 گھنٹے کی. ذرا زیادہ ٹائم دیا جاتا یا دوبارہ ریپیٹ حاضری دی جاتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. جب بھی کہیں معاملہ الجھتا ہے نا تو پھر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے سلجھ جاتا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت چند شعروں میں وہ کہتے ہیں نا، پنجابی میں گل مکا دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی زلف رخ آٹھوں پہر کی ہے. فرماتے 24 آور کا جو روسٹر ہے نا، 24 آور کی جو ڈیوٹی ہے وہ اس طرح ہے کہ 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی زلف رخ آٹھوں پہر کی ہے. جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے. اتنی اجازت ہے، پرمیشن ہی ایک باری کی ہے. وہی سوال ہے کہ وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ اب اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے، اور یہ بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے. فرماتے اگر یہ ڈیوٹی نہ لگائی جاتی نا تو فرشتے اتنے ہیں، ایچ اینڈ ایوری اینجل وانٹ ٹو، وہ چاہتے ہیں کہ نبی پاک کے دربار میں حاضری دیں. اگر یہ ٹائم بڑھا دیا جاتا 12 گھنٹے سے زیادہ، یا بار بار آنے دیا جاتا، تو نبی پاک کی بارگاہ سے کروڑوں حاضری سے رہ جاتے. سمجھ کے آئی بات کہ فرشتے ہیں کتنے ہیں. اب ذرا کبھی اکیلے میں بیٹھ کر کیلکولیٹر کھولیے گا، ایک دن میں کتنے فرشتوں نے حاضری دینی ہے؟ 1,40,000. ٹھیک ہے، اب ایک سال میں کتنوں نے دینی ہے؟ 100 سال میں کتنوں نے دینی ہے؟ 1400 سال ہو گئے ہیں، اب سے زیادہ وقت ہو گیا ہے. نبی پاک روضہ انور میں موجود ہے، حاضری جاری ہے، اور اللہ جانتا ہے قیامت کب آئے گی، تب تک جاری رہنی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا آپ کے سارے کیلکولیٹر، ساری کیلکولیشن بیکار ہو جائے گی، وہ جواب ختم ہو جائے گا. اتنے فرشتے ہیں انکاؤنٹیبل، مگر کر کیا رہے ہیں؟ ڈیوٹی کیا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. یعنی نبی پاک پر اربوں خربوں بھی لفظ تھوڑا ہے، اتنے درود روزانہ منٹ منٹ پہنچ رہے ہیں. تو میری آپ کی درود کی کوئی حاجت نہیں ہے انہیں. ٹھیک ہے، ہماری میمنی بھی کہتے ہیں نا، کھٹاتے ہیں. بیسیکلی ہمیں کھٹایا گیا ہے، ہمیں چانس دیا گیا ہے، اے ایمان والو تم بھی پڑھ لو، تمہارا کام بھی ہو جائے گا، تمہاری بھی جولی بھر دی جائے گی، تم پر بھی رحمت برس جائیں گی، تمہیں بھی شفاعت مل جائے گی. بیسیکلی ہمیں موقع دیا ہے، اور یہ قرآنی حکم ہے. مگر اتنا کمال کا وظیفہ ہونے کے باوجود ہم کتنا درود پڑھتے ہیں. اپنے شیڈول کو دیکھیں.
ہمارے شیڈول میں ہر چیز کی جگہ نکل آتی ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک صاحب سے ملاقات کرنے گیا, پتہ چلا جم گئے. میں نے کہا رمضان میں بھی جم نہیں چھوڑا. جم تو ضروری ہے نا صحت کے لیے. یعنی آپ نے جو ضروری ہے وہ سب شامل رکھا. پورے دن میں درود ٹائم کیا رکھا آپ نے؟ نہ کریں ایسا. درود کے بغیر زندگی نہ گزارے. یہ قرآنی آرڈر ہے. کون ہے جو نہیں چاہتا کہ اس کو نبی پاک علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو جائے؟ آؤ میں ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے خود بھی احادیث کے ذریعے ہمیں اپنی زیارت کا فارمولہ عطا فرمایا. ایک حدیث پاک جس کا مضمون ہے, میرے آقا فرماتے ہیں جو کوئی شخص یہ درود پاک اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور, یہ درود پاک پڑھتا ہے, اللہ قریب اس کو خواب میں نبی پاک کی زیارت عطا فرماتا ہے. اور آقا فرماتے ہیں جو میری خواب میں زیارت کرے گا نا وہ مجھے قیامت کے دن بھی دیکھے گا, اور میں اس کی شفاعت کروں گا, اور میں جس کی شفاعت کروں گا وہ میرے حوض کوثر پر آ کر پانی بھی پیے گا, اور جو حوض کوثر کا پانی پی لے گا اللہ جہنم کی آگ اس پر حرام قرار دے دے گا. یہ ہے درود پاک. درود پاک جو ہے نا یہ باندھ لو اپنی زندگی میں. اور اب تو ربیع الاول آ رہا ہے نا, سبحان اللہ, میلاد کا مہینہ تو ہے ہی درود پڑھنے کا مہینہ. آقا کو تحفہ بھی تو دینا ہے نا, تو درودوں کا تحفہ تیار کر لو. علماء فرماتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم. یہ درود پاک جو پہلی ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک روزانہ 1000 بار پڑھ لے اور یہ درود شریف پڑھ کر باوضو سو جائے, انشاءاللہ نبی پاک کی زیارت سے مشرف ہوگا. اس بار کیا معلوم عید جو ہے وہ واقعی عید بن جائے. تیری جب کہ دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی, میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. تو درود پاک پڑھیں گے تو دیدار ہوگا نا. تو آئیے میں بھی نیت کر لوں, آپ بھی کر لیں کہ آج سے روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج بھی جب اعلیٰ حضرت کے کلام ساتھ ہوتے ہیں نا تو مدینے کا سفر ہی کچھ اور ہو جاتا ہے. سکھاتے ہیں نا اعلیٰ حضرت کہ کیسے مدینے جانا ہے, مدینے کا راستہ کیسا ہے, خود ہی بتاتے ہیں واروں قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جانے نو, یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے. مدینے کے زائر کو سمجھاتے ہیں اللہ اکبر اپنے قدم اور وہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے. ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ, او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے. مدینے پہنچنے والے کو کہتے ہیں پتہ ہے کدھر آئے ہو, معراج کا سما ہے. کہاں پہنچے زائروں, کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے. ارے دنیا میں کوئی بندہ کسی سے بھیک مانگے, کسی سے سوال کرے, عزت ڈاؤن ہو جاتی ہے. اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں دیکھو مدینے کی بھیک کا عالم کیا ہے. کہتے ہیں لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. اور آقا سے کتنا مانگے یہ بھی سکھاتے ہیں, مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے, گناہ یاد آئے تو عرض کیسے کرنا ہے اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور. آقا تو کریم ہے تیری خود در گزرتی ہے, ادب آتا نہیں آقا سے کیسے عرض کریں آقا ہم گواروں کے اتوار پر نہ جائیں, آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں. اللہ اکبر ہمیں جو آج مدینے کی حاضری سکھاتے ہیں, جب خود مدینے گئے ہوں گے کیا کیفیت ہوگی, کیا تڑپ ہوگی, کیا انداز ہوگا. حج کر لیا اب یاد مدینہ نے ستایا, قافلہ کب مدینے جائے گا, کب مدینے جائے گا. اسی تڑپ میں کلام لکھتے ہیں اور کیا کمال لکھتے ہیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ, قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو. رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت, اب مدینہ کو چلو صبح دلارا دیکھو. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں, ٹوپی
انگلی اب تھام کے خاکے درے والا دیکھو. کمال کا شعر، ہر شعر ہی کمال کا ہے، مگر مزے تو مزہ آ جائے گا. آپ میں سے جو مکے گئے ہیں یا تصویروں میں کعبہ دیکھا ہے، ایک یو شیپ کی عمارت آپ نے دیکھی ہوگی جو کعبے کے ساتھ ہی ہے، اس کو کہتے ہیں حتیم. اس کے اندر کوئی چلا جائے وہ ایسا ہی ہے جیسے کعبے میں چلا گیا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جو یو شیپ ہے نا، یہ اس طرح کا جو اس کا جو ڈائمنشن ہے، یہ ماں کی گود کا مزہ دیتی ہے. اس میں کوئی چلا جائے ایسا لگتا ہے ماں کی گود میں آ گیا ہے. مادر فارسی میں کہتے ہیں ماں کو، مہر کہتے ہیں گود کو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم. حتیم میں جاؤ تو ماں کی گود کا مزہ ملتا ہے، مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم. جن پہ ماں باپ فدا و کرم ان کا دیکھو. ارے آقا تو وہ ہیں جن پر ہمارے ماں باپ بھی قربان ہیں. اللہ اکبر. آپ میں سے جو کعبہ دیکھ چکے ہیں، ایک پرنالا، سونے کا پرنالا ہے، بارش کا پانی اس سے گزرتا ہے. طواف کرنے والے بڑے شوق سے اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور باتیں بھی کرتے ہوں گے کتنا پیارا ہے، گولڈ کا ہے. مگر عشق کی نگاہ سے میرے رضا نے دیکھا. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، یہ پرنالا کچھ بتا رہا ہے. چلو آئندہ طواف کرنے جانا تو یاد رکھنا یہ پرنالا اشارہ کرتا ہے کہ آقا کا روضہ ادھر ہے، نبی پاک کا چہرہ اس طرف ہے. جب امیر اہل سنت کے ساتھ طواف کی سعادت ملی تو ہم نے یہ دیکھا کہ جب اس پرنالے کے پاس قبلہ شیخ طریقت پہنچتے تو دائیں طرف الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سلام عرض کرتے ہوئے گزرتے. سنو بریلی کے تاجدار کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں غور سے سن تو رضا، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا کہ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. یہ کیسا عاشق تھا، جب یہ مدینے گیا ہوگا ان کی اپنی کیفیت کیا ہوگی. روضہ رسول پر گئے اور دل میں تمنا تھی آقا کا جلوہ خواب میں تو دیکھا ہے، اب بیداری میں دیکھنا ہے، جاگتی آنکھوں سے نبی پاک کا دیدار کرنا ہے. ساری رات صلاۃ و سلام پڑھتے رہے، رات گزر گئی. اب سرکار نے اپنے عاشق کو گویا آزمایا تھا. عاشق کو تڑپایا بھی جاتا ہے، تڑپ میں اضافہ ہو جائے. اللہ اکبر. اب اعلیٰ حضرت نے کلام کیا لکھا، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، ہر چراغ بازار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. لکھتے گئے اور آخر میں اتنی انکساری کی لکھتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. آقا کے عشق میں اپنے آپ کو کتا تک لکھ ڈالا. اللہ اکبر. اب نبی پاک نے کیا کیا، اپنے عاشق کو جاگتی آنکھوں سے اپنا دیدار عطا فرما دیا. کیوں اعلیٰ حضرت سے محبت نہ کریں، ہم اعلیٰ حضرت کے دیوانے کیوں نہ ہو سکتا ہے کوئی سوچتا ہو یہ اتنا رضا کیوں کرتے ہیں، بتاؤ نا، ان جیسا کوئی ہے تو سامنے آئے. بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. یہ فلسطین کے شہر القدس میں واقع ہے. بعض نے اس شہر کو بھی بیت المقدس کہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بیت المقدس یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں تینوں کے ریلیجن کے لیے مقدس مقام کی حیثیت رکھتا ہے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ چونکہ اس زمین میں حضرات انبیاء کے مزارات بہت ہیں، اس لیے اسے قدس کہا جاتا ہے. حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار مبارک اور عالم اسلام کی مشہور و معروف مسجد اقصیٰ بھی اسی شہر میں واقع ہے. رہی یہ بات کہ اس کا سنگ بنیاد کب رکھا گیا، کعبہ معظمہ کی بنیاد ڈالنے کے 40 سال بعد سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یا ان کی اولاد میں سے کسی نے اس کی بنیاد ڈالی. پھر اس کی تعمیر حضرت سیدنا سام بن نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی. پھر ایک عرصے کے بعد حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی بنیاد اسی مقام پر رکھی جہاں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا. اس عمارت کے پورا ہونے سے قبل حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے وفات کا وقت قریب آ گیا تو اب آپ نے اپنے بیٹے حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کو مکمل کرنے کی وصیت فرمائی. حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں سے نہیں بلکہ جنوں کی ایک جماعت سے اس کام کو کروانا شروع کیا. 1 سال کا کام باقی تھا مگر آپ کے انتقال کا وقت قریب آ گیا. آپ نے غسل فرمایا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور اس طرح تشریف لائے کہ عصا پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے.
ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آپ کی روح اسی حالت میں، اسی عالم میں قبض کری۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام حیات تھے تو جنات کو رات کی رخصت بھی مل جاتی تھی، وہ دن میں کام کرتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی آرام کرنے چلے جاتے تھے، مگر آپ چونکہ اب کھڑے ہی تھے تو اب جنات کو دن رات راؤنڈ دا کلاک کام کرنا پڑ گیا۔ جیسے اس کی تعمیر کا وقت پورا ہونے لگا تو اللہ کی شان دیکھیں کہ آپ کے اس عصا کو، اس لکڑی کو دیمک نے کھایا اور آپ کا جسم زمین پر تشریف لایا۔ پھر لوگوں کو بھی پتہ چلا اور جنات کو بھی پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں۔ اس کی تعمیر کی تکمیل چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زیر نگرانی ہونی تھی، اس لیے اس عمارت کو ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا موسیٰ نبینا علیہ السلام تک کعبہ یعنی بیت اللہ شریف ہی کعبہ رہا۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ رہا۔ اور ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں بھی مسلمان 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رک کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ ہجرت کے 1 سال 5.5 مہینے کے بعد 15ویں رجب پیر کے دن مسجد بنی سلمہ میں نماز ظہر کے درمیان قبلے کی تبدیلی ہوئی اور اللہ پاک نے پیارے آقا علیہ السلام کی خواہش کے مطابق مسلمانوں کا جو کعبہ ہے، قبلہ ہے، وہ کعبہ کو فرما دیا اور اب مسلمان کعبے کی طرف رک کر کے نماز ادا کرنے لگے۔ اس مقام پر آج بھی مسجد قبلتین قائم ہے۔ درود پاک کب کب کہاں کہاں اور کیسے کیسے کام آتا ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک دوست نے اپنے ایک دوسرے دوست کو قرض دیا، اور جب اس نے قرض دیا تو وہ قرض ایک بڑی اماؤنٹ تھی، 3000 دینار۔ وہ ٹائم آ گیا جب اس ٹائم وہ قرض لینے کے لیے اپنے دوست کے پاس گیا کہ بھائی مجھے میرے پیسے واپس دو، تو اس نے کہا کہ پیسے تو نہیں میرے پاس، میں کولیپس ہو گیا ہوں، بزنس اب میرا ختم ہو گیا ہے، میں تمہاری رقم نہیں دے سکتا۔ اس نے ایک اور ٹائم دے دیا اسے کہ ٹھیک ہے اب اتنے دنوں کے بعد میں دے دوں گا۔ وہ ٹائم بھی گزر گیا، اور جب وہ ٹائم بھی گزر گیا تو اس کے بعد اس دوست نے کہا کہ اب تو پیسے دے دو بھائی، میرا ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ پھر نہ دے سکا ٹائم۔ آخر کار معاملہ جو ہے وہ کورٹ میں چلا گیا، قاضی کے پاس چلا گیا۔ اب قاضی نے جس کو پیسے دینے تھے اس کو بلایا اور کہا کہ بھائی آپ کو اس کے پیسے دینے ہیں؟ کہتا ہے ہاں پیسے تو دینے ہیں۔ تو کہا پھر دیتے کیوں نہیں ہو؟ کہا پیسے ہیں ہی نہیں، کاروبار ہی ختم ہو گیا ہے، قرضہ تو لیا تھا، اب میرے پاس بچا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو کہا اچھا اب یہ بتاؤ کہ کب دو گے، کیسے دو گے؟ اس نے کہا بس میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں۔ تو کہا اب تمہارے پاس 30 دن کا ٹائم ہے، 30 ڈیز میں یا تو اس کے پیسے لوٹا دو یا 30 دن کے بعد تمہیں قید کر دیا جائے گا۔ یہ شخص اب گھر آیا، پیسے تو تھے نہیں، مگر شاید علماء نے لکھا کتابوں میں، یہ واقعہ کئی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا اور درود پاک کے فضائل کی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا، اور اس شخص نے سوچا کہ اس نے ایک حدیث پاک پڑھی ہوئی تھی کہ جس میں یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے، جس کا مضمون ہے کہ جو شخص پریشان ہو، مصیبت زدہ ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، کیونکہ درود پڑھنا مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ اب اس عاشق رسول نے سوچا اور تو کچھ ہے نہیں، اب میں درود پاک پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ صبح سے لے کر شام تک وہ درود پاک پڑھنے لگ گیا۔ 27 دن گزر گئے، only 3 days left، 3 دن باقی تھے قاضی کے پاس جانے میں۔ 27 دن گزر گئے درود پڑھتے پڑھتے۔ جب 28ویں رات آئی تو آنکھیں تو بند ہوئیں، مگر خواب میں اسے ایک آواز آئی، گھبراؤ نہیں، تمہارا قرضہ ادا کر دیا جائے گا، تمہارا مسئلہ سالو ہو جائے گا۔ صبح اٹھتا ہے، درود پاک پڑھ رہا ہے، مگر کہتا ہے یہ آواز سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، پیغام کیا ہے اسے سمجھ نہ آیا۔ 28واں دن گزر گیا، 29ویں رات آ گئی، مگر اب آنکھیں بند ہوئیں اور قسمت جاگ اٹھی۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرضہ ادا کر دے گا۔ اب یہ عاشق رسول صبح اٹھا تو ویری فریش، حشاش بشاش کہ اب تو کام ہو گیا، نبی پاک نے خواب میں آ کر بشارت دی ہے۔ مگر پھر ذہن میں سوال آیا کہ علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤں گا تو ثبوت کیا ہے، پروف کیا ہوگا
میں جا کر اس کو کہوں گا کہ میرا قرضہ دے دو، تو ایسے تو قرضہ نہیں دے دینا. اور میں نے اس کو کہا کہ مجھے نبی پاک نے خواب میں کہا ہے، اور اس نے اگر مجھ سے کوئی نشانی مانگی تو میں نشانی کیا دوں گا. آخری دن تھا، 29واں دن تھا، وہ بھی درود پڑھتے پڑھتے گزر گیا. 30th نائٹ آ گئی، صبح وہ دن ہے جب عدالت میں جانا ہے. اب اس رات پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا. کہ حضور چلا تو جاؤں گا، لیکن اگر وزیر نے مجھ سے کوئی نشانی طلب کی تو میں کیا جواب دوں گا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال کا ارشاد فرمایا کہ علی بن عیسیٰ سے کہنا کہ تم روزانہ فجر کی نماز کے بعد 5000 بار درود پاک پڑھتے ہو، یہ راز فقط تم جانتے ہو اور تمہارا رب جانتا ہے. اب یہ جب صبح اٹھا تو ایک نشانی بھی مل چکی تھی. عدالت میں جانے سے پہلے وزیر کے دربار میں پہنچ گیا. اسے یہ ڈر تھا کہ آج پیسے نہ لوٹائے تو سزا ہو سکتی ہے. جب وزیر کے دربار میں پہنچا تو وزیر اپنے مشیروں کے ساتھ بیٹھا تھا. کہا مجھے آپ سے بات کرنی ہے. کہا بتاؤ کیا بات کرنی ہے. کہا میں ایک پیغام لایا ہوں آپ کے لیے. اچھا کس کا پیغام لائے ہو؟ کہا میں نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام لایا ہوں. وہ عاشق رسول وزیر تھا. کہتا بتاؤ میرے آقا نے کیا پیغام دیا ہے. کہا حضور میں 3000 دینار کا مقروض ہوں، آج آخری دن ہے، اور میرے آقا نے مجھے بشارت دی ہے کہ آپ سے کہوں کہ آپ میرا قرض ادا کر دیجئے. علی بن عیسیٰ کہتا ہے کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ ہے کوئی دلیل بھی ہے آپ کے پاس؟ میں کیسے مان لوں کہ آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا؟ عاشق رسول کہتا ہے خالی ہاتھ نہیں آیا، میرے آقا نے مجھے دلیل بھی عطا فرمائی ہے، مجھے ایک ایویڈنس بھی دیا ہے، اور پروف یہ ہے حضور کہ آپ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. جب تک 5000 کا عدد پورا نہیں ہوتا آپ اس وقت تک کسی اور سے بات نہیں کرتے. اور اے وزیر صاحب یہ راز صرف آپ کو پتا ہے اور آپ کا رب جانتا ہے. اللہ اکبر. وہ وزیر تو جس کو کہے نا جھوم اٹھا، ایسا عاشق رسول وزیر تھا جو روزانہ صبح 5000 درود پڑھتا ہو. اس کی تو عید ہو گئی نا. وہ کہتا ہے مرحبا یا رسول اللہ، میرے آقا نے میرے درود قبول کر لیے، اس سے بڑھ کر میرے لیے سعادت کیا ہوگی. اب یہ وزیر اپنی سیٹ سے اٹھتا ہے، اپنے کمرے میں جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد واپس آ کر اس عاشق رسول کے ہاتھ میں 3000 دینار رکھ کر کہتا ہے حضور پہلے 3000 دینار تو نبی پاک کا حکم کی میں ادب سے بجا لاتا ہوں، میرے آقا نے جو حکم فرمایا یہ 3000 دینار آپ کو پیش کرتا ہوں. حضور ایک اور 3000 دینار لیجئے. میرے گھر آپ آئے، اتنی اچھی خبر سنائی، آپ نے قدم رنجا فرمایا، یہ 3000 اس کا نذرانہ ہے. اور ایسا کیجئے 3000 اور لیجئے، اس سے اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوٹا موٹا کام شروع کیجئے اور ایک وعدہ کر کے جائیے، آج کے بعد زندگی میں آپ کو جب بھی کوئی کام پڑے میں آپ کا بھائی ہوں، مجھے یہ خدمت کا موقع دیجئے گا. اللہ اکبر. وہ مقروض جو ایک رات پہلے 3000 دینار کا مقروض تھا، ہو سکتا ہے اس کے بیک آف مائنڈ یہ بھی چل رہا ہو کہ اب شاید کل میں نے جیل میں جا کر عدالت میں جا کر گرفتاری دے کر جیل میں جانا ہے، مگر اب 9000 دینار ہاتھ میں ہیں. عاشق رسول جھومتا ہوا نبی پاک کی یاد میں گھومتا ہوا اب عدالت میں پہنچا. عدالت میں ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ اوور دیر کہ آج اس نے آنا ہے اور آ کر کہنا یہی ہے کہ پیسے تو نہیں ہیں، گرفتار کر لو. مگر جا کر اس عاشق رسول نے 3000 دینار جج صاحب کے ہاتھ میں رکھ دیے. قاضی کہتا ہے پہلے تو یہ بتاؤ پیسے آئے کدھر سے؟ تم تو کہتے تھے غریب ہوں، تم تو کہتے تھے کاروبار نہیں ہے، ایک مہینے میں اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے ہو گیا؟ سبحان اللہ. اس عاشق رسول نے گویا زبان حال سے یہ کہا ہوگا کہ یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں. اس نے وہ پورا واقعہ بھری عدالت میں سنا دیا. اللہ اکبر. میرے پیارے اسلامی بھائیوں ذرا سوچو پہلے زمانے میں کیسے عاشقان رسول ہوا کرتے تھے. وہ جج وہ قاضی بھی کیسا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق تھا.
اپنی سیٹ سے اٹھتا ہے، بھرے دربار میں، بھری عدالت میں وہ اپنے چیمبر میں، اپنے کمرے میں جاتا ہے، اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر اس کے ہاتھ میں بھی 3000 دینار ہیں، اور وہ 3000 دینار جو ہے وہ اس عاشق رسول کے ہاتھ میں رکھتا ہے کہ سارا ثواب علی بن عیسیٰ کیسے لے جائے، میں بھی تو نبی پاک کا غلام ہوں، میں تمہارا قرضہ میں ادا کرتا ہوں۔ اچھا، اب ایک اور عجیب سینیریو یہ بن گیا کہ جس نے کیس کیا تھا، جس نے دعویٰ کیا تھا، وہ بھی یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، کہتا ہے جج صاحب ذرا رکیے، میں بھی اپنے آقا کا امتی ہوں، اور ایک کام کیجئے، قلم کاغذ منگوائیے، اس عاشق رسول کا قرضہ ہی میں معاف کر دیتا ہوں۔ اچھا، اب عاشق رسول نے وہ واپس 3000 دینار جو جج صاحب نے دیے تھے وہ واپس جج صاحب کو دیے کہ حضور یہ پیسے آپ ہی رکھ لیں، قرضہ ہی معاف ہو گیا، اب آپ کے پیسے کا میں نے کیا کرنا ہے؟ جج صاحب کہتے ہیں جو پیسے نبی پاک کے نام پر نکالے ہیں اب مجھے واپس نہیں چاہیے، یہ بھی تم اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اللہ اکبر! میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ عاشق رسول ایک رات پہلے 3000 دینار کا مقروض ہے، اب 12000 دینار لے کر گھر کو واپس جا رہا ہے۔ اس ایک واقعے کے اندر جو ہم سب کے لیے درس ہے، جو ہم سب کے لیے پیغام ہے، شاعر لکھتے ہیں نا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ آج ہم بہت ساری پرابلمز میں ہوتے ہیں، یہاں بھی ہو سکتا ہے میرا کوئی بھائی بیمار بیٹھا ہو، کوئی قرضے میں ڈوب گیا ہو، کسی کا کوئی بزنس پرابلم چل رہا ہو، کوئی فیملی ایشو میں ڈسٹرب ہو، آپ کسی بھی پرابلم میں ہیں، خدا کی قسم درود پاک ایسا وظیفہ ہے۔ لوگ بہت سارے وظائف پوچھتے رہتے ہیں، بہت سارے جناب وظائف کے بارے میں معلومات کرتے رہتے ہیں، سچی بات یہ ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ تو خدا را اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کر لیجئے، اور آپ بلیف کریں جب آپ نے کثرت سے درود پاک پڑھنے شروع کر دیے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے آپ کے پرابلم دور ہو رہے ہیں، آپ کی صحت اچھی ہو رہی ہے، آپ کے قرضے اترنے شروع ہو گئے ہیں، روزگار میں آپ کے برکت ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے چہرے پہ نور آنا شروع ہو جائے گا، آپ کی زبان میں اثر آنا شروع ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ جن لوگوں کو اللہ پاک نے مال دیا ہے وہ اپنے مال کا کچھ حصہ، جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ معراج کی شب نبی پاک علیہ السلام نے جب جنتی محلات کا مشاہدہ فرمایا تو وہاں نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ قرضے کا ثواب 18 گنا اور صدقے کا 10 گنا۔ تو اس کی وجہ بھی بتائی گئی کہ علماء نے لکھی کہ قرض صدقہ تو بعض اوقات بہت سارے لوگ مانگ رہے ہوتے جو ضرورت مند نہیں بھی ہوتے، قرضہ عموماً ضرورت مند ہی مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو قرضہ اپنے مال کا ایک پورشن رکھیں۔ آپ کے مثال کے طور پہ سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت ایک بڑا پیارا اپنا طریقہ کار بتایا کہ مجھے روزانہ اتنے روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا اتنے پیسے آپ روز صدقہ کرتے ہیں؟ تو پھر فرمایا کہ حدیث پاک کے مضمون کے مطابق جب بندہ کسی کو قرضہ دیتا ہے تو جتنے دن کے لیے وہ قرضہ دیتا ہے، مثال کے طور پہ کسی نے 1 لاکھ روپے کسی کو 2 مہینے کے لیے دیے، اب اسے روزانہ 1 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ 2 مہینے بعد پیسے بھی آ گئے، 60 لاکھ صدقہ کرنے کا ثواب بھی مل گیا 2 مہینے کا۔ اور اگر کوئی اس پیسے کو ٹائم پہ نہ دے سکا اور آپ نے اسے اور ٹائم دے دیا تو اب یہ ثواب ڈبل ہو جائے گا، اب روز کے 2 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب مل گیا۔ تو اب اگر ہم اتنا صدقہ تو نہیں کر سکتے، تو اگر اپنے مال کا ایک پورشن ہم قرض کے لیے رکھیں اور قرض دیتے رہے، واپس آ جائے پھر کسی کو دے دیں، تھوڑے پیسے الگ ہی رکھ لیں اپنے اکاؤنٹ میں، ایک چھوٹا سا پورشن بنا لیں لون کا، اب وہ لون اسی میں چلتا رہے گا، آپ کو اتنے لون اتنے صدقے کا روز ثواب مل رہا ہے۔ تو اگر یہ مائنڈ سیٹ بن جائے، اس سے غریبوں کا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ قرض کو فروغ ملنا چاہیے۔ لوگ اب اتنے سنگدل لوگ ہیں کہ پیسے دے کر بھی کہتے ہیں میرا نفع کیا ہے، کیونکہ یہ سود کی جو مذمت کی گئی نا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ کہ بندہ ہر چیز میں نفع ہی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، وہ اگلا مر رہا ہے پریشان ہے لیکن اس کو قرضہ دیتے ہوئے کہیں گے مجھے نفع کتنا دو گے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرض کا ایک پورشن ضرور ہونا چاہیے۔ اور پھر دوسری بات دیکھیں، اسلام اتنا کمپلیٹ ریلیجن ہے کہ اتنا پیارا مذہب ہے کہ دینے والے کو کہا کہ نرمی کرو، قرض دو ثواب ملے گا، اور لینے والے سے کہا کہ جب وقت پورا ہو جائے تو لوٹاؤ، نہیں لوٹاؤ گے تو گناہ شروع ہو جائیں گے، روزانہ گناہوں کا میٹر ہوگا۔ وہاں جو بڑی خطرناک ایک انداز ہے کہ لیتے وقت انداز اور ہوتا ہے، منتیں ہوتی ہیں، سماجتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد ایسے غائب ہوتے ہیں کہ نہ فون اٹھاتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں، پوچھو تو برا لگ جاتا ہے۔
تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں, انسان ہے, پریشانی ہو جاتی ہے, آپ نے کسی سے قرض لیا نا, وقت آ گیا ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے, آپ اگنور نہ کریں, فون نہ اٹھانا چھوڑ دیں, بلکہ آپ خود چلے جائیں اس کے پاس کہ بھائی آپ کا ٹائم ہو گیا ہے, مجھے دینا تھا, میں پریشان ہوں, مجھے تھوڑا اور ٹائم دے دیں, میں تھوڑے تھوڑے کر کے دے دوں گا. وقت مانگے, فیس کریں. جب آپ غائب ہو جاتے ہیں, آپ نہیں جواب دیتے, تو اس سے بڑا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے کہ اب لوگ قرض دینا چھوڑ دیتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ایسا ہوا نہ, کہتا نہیں یار اب یہ نیکی کرنی نہیں ہے. تو یہ نہ کریں. آپ کے غلط ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے قرض دینے والے بھی لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو یہ نیکی ہے, قرض دیا کریں. اپنے ملازمین میں آپ سسٹم بنا سکتے ہیں. آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ قرض دے کر آپ ان کے ساتھ کوئی گارنٹی لے لیں, کوئی ترکیب ایسی بنائیں کہ آپ کو آپ کے پیسے واپس ملے. یہ آپ کا حق ہے. آپ میں سے مثال کے طور پر ملازمین ہوتے ہیں, آپ کے پاس جتنا بجٹ ہے آپ اپنے ملازمین کو دیں, ان کی تنخواہ سے آپ قسطوں میں لے سکتے ہیں, لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. اچھی نیتوں کے ساتھ دیں, انشاءاللہ یہ ثواب کا میٹر شروع ہو جائے گا. لائف سٹائل اور ہے اور لیونگ سٹائل اور ہے. لائف یعنی زندگی گزارنے کے لیے تو بہت تھوڑے پیسے چاہیے. اب دنیا کو دکھانے کے لیے اور دنیا والوں کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ پیسے چاہیے, اور جس کی وجہ سے وہی آپ نے کہا کہ مقروض بھی ہو جاتے ہیں, پھر اس میں ٹینشن میں بھی رہتے ہیں. تو یہ نہ کریں. آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے کیا ضروری ہے, آپ اس پر خرچ کریں, اپنی صحت پر خرچ کریں, اپنے کھانے پینے پہ خرچ کریں, لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے بعض اوقات بہت زیادہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے. تو لگژریز بہت زیادہ ہم نے ایڈ کر لی, اور مطلب ایک کہتے ہیں نا قدرتی طور پہ پریکٹیکل بھی تو ہو گیا نا. وہ جو 6 مہینے گزرے, 4 مہینے گھروں میں گزرے, بلکہ اب بھی کئی لوگ گزار رہے ہیں. اب دیکھیں عید والے دنوں میں بھی کپڑوں کی وہ لوڑ نہیں تھی, وہ مارا ماری نہیں تھی, یعنی نئے کپڑے کہیں انہوں نے نہیں سلوائے. اچھا سلوائے بھی تو نارمل سلوا لیے, کیونکہ اب کس کو دکھائیں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے عید کے کپڑے بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے تھے. اچھا عید کے الگ تھے, دوسری عید کے الگ تھے, تیسری عید کے الگ تھے. اچھا پھر اس کے بعد جناب بہت ساری چیزیں نہیں کی ان 4 پچھلے سال, تو نہ کر کے بھی تو زندہ رہے نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان چیزوں میں خرچ بہت زیادہ کرنے کی بجائے ہم اس کو کفایت شعاری کریں. اور خاص طور پہ وہ لوگ جو ان چیزوں کی وجہ سے ڈیبٹ میں چلے جاتے ہیں, یعنی قرضے میں چلے جاتے ہیں, وہ تو بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں. تو اور ایک اور بات ہے, بزرگ کہتے ہیں نا کہ بڑے کہتے ہیں اتنے خرچے نہ بڑھا لو کہ بعد میں کم کرنا مشکل ہو جائے. یہ بات بہت اہم ہے. خرچہ بڑھانا بڑا آسان ہے, اس کو واپس کم کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. تو ایک لمٹ بھی انسان رہے, اور اگر واقعی اللہ نے دیا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو جناب اپنی ذات پر اور دکھلاوے پر ہی خرچ کریں, آپ اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کریں. اشفاق بھائی آج کل تو ہم لوگوں سے مل رہے ہیں نا, ماشاءاللہ دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے ایک لمٹ کے اندر اپنا خرچہ رکھا ہے گھر کا, لیکن جب وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو کمال دیتے ہیں نا. تو سمجھ آتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں لگژریز پر, دکھلاوے پر, شوشہ پر خرچ نہیں کیا, مگر ماشاءاللہ کماتے اچھا ہے. تو ان کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تاکہ آخرت کا خزانہ جمع ہو. تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے انویسٹمنٹ کا کہ بندہ ان چیزوں پہ ضائع کرنے کی بجائے وہاں دے دے. تو بعض اوقات تو بس دکھلاوے کے چکر میں ایک جگہ گیا, میں اب کیا بتاؤں آپ کو, میں آج تک نہیں بھولا. یو اے میں ایک جگہ تھا, ایک صاحب کا شو روم تھا, وہ واش رومز اور یہ باتھ روم کی جو ایسیسریز ہیں اس پہ کام کرتے تھے. آپ شاید سن کے آپ کو لگے گا میں مذاق کر رہا ہوں, میں بات کر رہا ہوں آج سے 3 سال پرانی. آج اب تو کیا ریٹ ہوگا مجھے نہیں پتا. ایک باتھ روم سیٹ میں نے دیکھا ہے پاکستانی 5 کروڑ روپے کا, 4 کروڑ. سونا لگا ہوا تھا. بالکل یہی میں کہنے والا تھا کہ سونے کے نل تھے, پلیٹینیم کی ٹائلز تھیں, اور ایک تو کموڈ ایسا تھا جس پر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے. میں نے بتایا اس چیز پر بھی آپ لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں. تو اب جو سوچیں, میں نے ان کو کہا کون لیتا ہے, کہہ رہا آپ کی سوچ ہے. اتنا پیسہ ہے لوگوں کے پاس, اور آپ کے ملک سے لوگ آ کر لے جاتے ہیں, غریب ملکوں والے لوگ آتے ہیں جو جن ملکوں کے بارے میں غریب کہا جاتا ہے, لیکن اتنا پیسہ وہ کہتے ہیں اتنے پیسے خرچ کدھر کریں آپ بتائیں. تو ہم ان کو بتاتے ہیں, لے جاتے ہیں. میں نے واشنگ ٹب دیکھے جس میں بیٹھ کے لوگ نہاتے ہیں, 1-1.5 کروڑ 2 کروڑ کے تو کتنے سارے وہاں پر تھے. اب بتائیں لوگ یوں خرچ کر دیتے ہیں پیسوں کو, تو اس کی بجائے تو پھر کوئی 1-1.5 کروڑ میں تو پوری مسجد بن جاتی ہے یار. قیامت تک کے لیے سجدے ہوتے رہیں گے, آپ کے لیے جنت میں گھر بن گیا. بعض اوقات جو ہے نا ہم کچھ ایکسٹرا کر کے جو ہے نا اپنے خلاف حاسدین بھی کھڑے کر لیتے ہیں. ایک اور بڑا عجیب سا ٹرینڈ ہے. ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے, آپ اچھا پہننا چاہتے ہیں, اگر شریعت کے تقاضوں کے مطابق اچھا کھانا چاہتے ہیں اب کریں, لیکن یہ جو ہر چیز شیئر کرنی ہے نا, آج میں نے نئی چیئر خریدی ہے, نئی گاڑی خریدی ہے, آج یہ, بلکہ کھانے سے پہلے تصویریں شیئر کرتے ہیں کہ آج ہوٹل میں یہ آرڈر کیا, یہ والی آئس کریم کھا رہا ہوں. اب سوچیں کہ یہ کر کے آپ خود لوگوں کے دلوں میں احساس کمتری پیدا کر رہے ہیں. وہ لوگ دیکھ رہے ہیں بیچارے جن کے پاس کھانے کو نہیں, اور آپ آج ایسے ہوٹل میں کھا رہے ہیں جب 50,000 کا بل بنے گا. تو آپ یہ بتا کر کیا کر رہے ہیں, اس سے لوگوں کی نظریں بھی لگتی ہیں. اب کہتے ہیں بیمار ہو گئے, پریشان ہو گئے, بیماریاں نہیں جان چھوڑ رہی. آپ نے کسر کون سی چھوڑی ہے؟ ہر چیز شیئر کرنی ہے, ہر چیز بتانی ہے. بھائی اللہ نے دیا آپ کو اپنے تک رکھے نا. وہ بھی ہے نا کتابوں میں کہ ایسے کام نہ کرو, اپنی نعمتوں کے اظہار کے ذریعے دوسروں کو حاسد مت بناؤ اپنا, یعنی خود بھی حسد سے بچنا ہے, دوسروں کو اپنا حاسد نہ بنائے نا. تو یہ ایسے کام کر رہے ہیں لوگ.
سمجھ ہی نہیں آ رہی، کیونکہ اب مسئلہ یہ کہ میں اتنی بڑی ایک چیز خرید رہا ہوں یا اتنا بڑا خرچہ کر رہا ہوں تو لوگوں کو بتاؤں گا تو صحیح نا. اب تو وہ کہتے ہیں نا نیا موبائل لیا تو اس کی ان باکسنگ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ آج میں نے نیا خرید لیا، چلے آپ کو دکھاتا ہوں ڈبہ کھول کے کیسا ہے. کیا ضرورت ہے یہ چیزیں شیئر کرنے کی تاکہ لوگ دیکھیں اور ان کی نظریں ہمیں لگیں. اب بات کرتے ہیں اس شخص کی جس کا فتنہ اس زمانے میں بھی تھا اور آج بھی اس کا فتنہ باقی ہے. وہ بدبخت کون تھا؟ مرزا غلام احمد قادیانی. یہ 1839 یا 1840 عیسوی میں پیدا ہوا اور 1886 میں مرزا نے اپنی نبوت کی بنیاد رکھنا شروع کی، جو کہ جھوٹے اور عجیب و غریب من گھڑت الہام اور کشف وغیرہ پر مبنی تھی، جو کہ آج بھی اس کی بدنام زمانہ کتاب براہین احمدیہ میں موجود ہے. اس کے بعد مرزا قادیانی نے 1901 ایئر میں حقیقی نبوت کا دعویٰ کر دیا. یہ شخص انبیاء کرام کا نہایت گستاخ تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے بہت سے معجزے مشہور ہیں، لیکن حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ ظاہر نہیں ہوا، معاذ اللہ. دعوی نبوت کے بعد مرزا کی رگ شیطانی مزید بھڑکی تو اس نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا. لکھتا ہے کہ میں نے نیند میں اپنے آپ کو ہوں بہو اللہ دیکھا اور میں وہ اللہ ہوں. پھر میں نے آسمان و زمین بنائے اور کہا ہم نے آسمان کو ستاروں کے ساتھ سجایا ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. دیگر جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کی طرح مرزا غلام قادیانی نے بھی کچھ پیشن گوئیاں کی تھیں، مگر ان کا انجام مسیلمہ کذاب کی طرح ہی ہوا. چند باتیں بتاتا ہوں اس بارے میں کہ نمبر 1، اس نے اپنے لیے ایک لڑکے کی پیشن گوئی کی کہ کہا تھا کہ انبیاء کا چاند ہوگا اور بادشاہ اس کے کپڑوں سے برکت لیں گے، مگر اس کے ہاں لڑکی ہو گئی تو اس پر کہنے لگا کہ وہی سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے، اب کی بار جو بچہ پیدا ہوگا وہ لڑکا جو ہے وہ انبیاء کا چاند ہوگا. اس بار بیٹا تو ہوا مگر چند روز بعد ہی مر گیا. بادشاہ تو دور کی بات ہے، کسی محتاج نے بھی اس کے کپڑوں سے برکت نہ لی. نمبر 2، اس نے ایک اور پیشن گوئی کی کہ آسمانی بیوی کی پیشن گوئی کی اور اپنی چچا زاد بہن احمدی کو خط بھیجا کہ اپنی بیٹی محمدی بیگم میرے نکاح میں دے دے. اس نے صاف انکار کیا، اس پر دھمکیاں دی اور پھر کہا کہ وہی آ گئی ہے، ہم نے تیرا نکاح اس سے کر دیا ہے، اور یہ کہ اس کا نکاح اگر تو دوسری جگہ کرے گی تو 2.5 یا 3 برس کے اندر اس کا شوہر مر جائے گا. مگر اس خدا کی بندی نے اس بدبخت کی ایک نہ سنی اور سلطان محمد خان سے نکاح کر دیا. وہ آسمانی نکاح دھرا کا دھرا ہی رہ گیا، کچھ بھی نہ ہوا، وہ شوہر نہ مرا اور نہ کچھ اور ہوا. اللہ اکبر. ناظرین، جھوٹوں کا یہی انجام ہوتا ہے. بہرحال مرزا غلام احمد قادیانی نے قانون کا امتحان دیا، لاء کا امتحان دیا، ٹیسٹ دیا، مگر فیل ہونے پر تعلیم سے اس کا دل اچاٹ ہو گیا. کمزوری دل و دماغ کا مرض پوری عمر رہا، کئی بیماریاں اس کی زندگی میں اس کے ساتھ تھیں. 26 مئی 1908 میں یہ لاہور میں اس کو ڈائریا ہوا اور گندگی کے عالم میں. جی ہاں، جب اس کا آخری وقت آیا تو وہ واش روم میں تھا، گندگی میں لت پت تھا اور لوگ اس کی لاش کو دیکھ کر یوں سمجھیے کہ عبرت کا نشان اس کی لاش بن گئی. ناظرین، یہ ہے جھوٹے نبی کا انجام. ہم سب کو یقیناً یہ یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی آخری نبی ہیں، اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اور یہی ہمارا ایمان، یہی ہمارا بلیف ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اس طرح کے دعوے کرنے والے، اس طرح کی جرت کرنے والے، اس طرح کا کلیم کرنے والے لوگ اور بھی آئیں گے، کیونکہ علماء کرام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے جو ایکسٹریکٹ کیا ہے، جو شرح بیان کی ہے، وہ یہی ہے کہ قیامت سے پہلے اور بھی نبوت کے دعوے دار آئیں گے. ہو سکتا ہے اس دور میں، ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے بعد یا کچھ سالوں کے بعد، لیکن مسلمانوں کا شروع سے یہ عقیدہ رہا کہ ان جھوٹے دعوے داروں کی طرف کوئی توجہ نہیں کرنی. ہم سب کا عقیدہ، ہمارا بلیف اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اور ہے الحمدللہ کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی آخری نبی ہیں. کیا خوبصورت قرآن پاک کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے نا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. سبحان اللہ، کتنا خوبصورت اس کا ترجمہ ہے. محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے. تو الحمدللہ یہ چمکتا دمکتا عقیدہ مسلمانوں کا صبح قیامت تک انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا کہ اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، اور یہی ہمارا ایمان ہے. بہرحال ان جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کے بارے میں ہم نے جانا، اور علماء
احادیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ نشانی ابھی اور چلنی ہے، یعنی اور لوگ بھی قیامت سے پہلے اس طرح کے دعوے کرتے رہیں گے اور مسلمان ان سے نپٹتے رہیں گے۔ بہرحال اللہ کریم ہم سب کو سچے ایمان والا، صحیح عقیدے والا مسلمان بنائے۔ پیارے عاشقان رسول، آج آپ کو میں نے قرآن پاک کے ذریعے ایک بڑی مقبول دعا کے بارے میں بتانا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت یونس جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے یہ کلمات کہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو مسلمان ان کلمات کے ساتھ کسی مقصد کے لیے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں خبر نہ دوں کہ جب تم میں سے کسی شخص پر کوئی مصیبت یا دنیا کی بلاؤں میں سے کوئی بلا نازل ہو اور وہ اس کے ذریعے دعا کرے تو اس کی مصیبت و بلا دور ہو جائے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا، حضور کیوں نہیں؟ ارشاد فرمایا وہ چیز حضرت یونس کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان اپنی بیماری کی حالت میں 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے ساتھ دعا مانگے، پھر وہ اس مرض میں فوت ہو جائے تو اسے شہید کا اجر دیا جائے، اور اگر تندرست ہو گیا تو اس کے تمام گناہ بخشے جا چکے ہوں گے۔ بڑا کمال کا وظیفہ ہے، اسی کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ اپنے معمولات میں اس کو شامل کیجئے، اپنی دعاؤں میں سے شامل کیجئے۔ پریشان ہیں تو آیت کریمہ کا ختم کیجئے، بیمار ہیں تو یہ حدیث ہم نے سنی کہ 40 مرتبہ اس کو پڑھ کر دعا مانگے۔ اللہ اکبر۔ اگر اس بیماری میں دنیا سے جانا لکھا ہے تو شہید کا مرتبہ ملنا ہے، اور اگر انشاءاللہ ٹھیک بھی ہو گئے تو گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت آج آپ نے سنی ہے، اس کی برکتیں لوٹیے اور اس کے ذریعے خوب دعائیں کیجئے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من الشيطان يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك يا حل المشكلات يا حل المشكلات حل المشكلاتنا يا الله يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا الله يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا يا الله يا رافع الدرجات ارفع درجاتنا يا الله يا ستار العيوب استر عيوبنا بسترك الجميل يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا يا الله يا رجاء السائلين يا امان الخائفين يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدين والدنيا والآخرة يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم ارزقنا حجا مبرورا اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور يا عالم ما في
الصدور اخرجنا یا اللہ من الظلمات الى النور اخرجنا یا اللہ من الظلمات الى النور اللهم انا نسألك الامن يوم الخوف اللهم انا نسألك الامن يوم الخوف ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة ربنا حاسبني حسابا يسيرا۔ اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے قصوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہگاروں کو بخشنے والے مولا، تیرے دربار میں تیرے گناہگار بندے، سیاہکار بندے سر جھکائے ہاتھ اٹھائے شرمندہ شرمندہ حاضر ہیں۔ کس زبان سے تیری بارگاہ میں دعا کرے مولا، یہ زبان بھی گناہ کر کر کے گندی کر چکے، یہ ہاتھ جو تیرے دربار میں اٹھائے ہیں ہم مانتے ہیں یہ ہاتھ بھی گناہ کر کر کے کالے ہو گئے، کچھ بھی نہیں پیش کرنے کے لیے مولا ہم اقرار کرتے ہیں ہم گناہگار ہیں، ہم نافرمان ہیں، ہم بیکار ہیں، کئی بار توبہ کی پھر گناہ کرتے ہیں مولا، تجھے ناراض کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، بس دل کو ایک ڈھارس ضرور ہے کہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو ستار ہے، ہمارے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو جائیں تیری رحمت کے آگے اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، تیری رحمتوں سے کم ہے، میرے جرم سے زائد لاج رکھ ہے تیری رحمتوں سے کم ہے، میرے جرم اس سے زائد، نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے، ہم یہ جانتے مولا تیری رحمت بہت بڑی ہے، اگر تو نے آج ہمیں بخش دیا اور ہمیں جنت میں بلا حساب داخل بھی کر دیا نا مولا، تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں پڑے گی، تیرا تو کچھ بھی نہیں جائے گا، ہم کمزوروں کا، ہم حقیروں کا، ہم گناہگاروں کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اے اللہ تجھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ پیش کرتے ہیں، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے، بس آج کی رات ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بس آج معاف کر دے، ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بھی بخش دے، ہمارے گھر والوں کو بھی بخش دے، ہمارے دوستوں کو بخش دے، ہمارے رشتہ داروں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کی بخشش کر دے، ہم سے محبت کرنے والوں کو بخش دے۔ اے مولا تیرے خزانوں میں کمی نہیں، میرے آقا کی ساری امت کی بخشش فرما دے۔ مجھ کو نہ دے سزا یا رب، اللہ مانتے ہم سزا کے حقدار ہیں،
اگر تو عدل کرے انصاف کرے تو یہ تیرا انصاف ہوگا کہ ہم جیسے گناہگاروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے، مگر مالک ہم تیرے انصاف کے نہیں، تیری رحمت کے سوالی بن کر جمع ہوئے، یہ نہ دیکھ ہم کتنے برے، مولا آج بخش دے، مولا آج معاف کر دے، آج ہماری جھولیوں میں مغفرت کا پروانہ عطا کر دے۔ مغفرت کا تجھ سے سوالی پھیرنا اپنے در خالی نہیں پھیرنا مولا، سے نہ خالی، مغفرت کا تجھ مولا سے سوالی پھیرنا اپنے در سے نہ خالی، سے نہ خالی، ایک گناہگار کی التجا ہے مولا، ایک گناہگار کی التجا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے۔ رب کریم ہمیں نیک بنا دے، ہمارا دل عبادتوں میں لگا دے، مولا کئی بار توبہ کرتے پھر گناہ میں پڑ جاتے، پھر توبہ کرتے، ہماری توبہ بھی کمزور ہے، اللہ ہمیں توبۃ النصوح عطا کر دے، پکی سچی توبہ عطا کر دے، اپنی پسند کے بندوں میں شامل کر لے، 5 وقت کا نمازی بنا دے، اللہ گناہوں بری زندگی سے ہماری جان چھڑا دے، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے، اولاد والوں کی اولاد کو والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے، جو بچے بچیاں رشتوں کے انتظار میں ہیں اچھے اور نیک رشتے دے دے، جو رشتے ہو کر گھروں میں چلے گئے مولا ان کو اپنے گھروں میں خوشیاں عطا کر دے، اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنانا، صدقہ جاریہ کا باعث بنانا، اے اللہ ہماری اولاد ہماری آنکھوں کا نور بنا دے، اے کریم اولاد کے دکھ سے سب کو محفوظ فرما، تیری رضا پر راضی رہنے والا بنا دے، اے اللہ جن لوگوں کے روزگار کے مسائل ہیں ان کے مسائل حل کر دے، اللہ کسی کا اگر کسی نے حق دبا لیا ہے خیر سے اس کا حق اسے واپس مل جائے، ظالموں کے ظلم سے بچا، شریروں کے شر سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں طوفانوں اور وائرسوں سے بچا، آگ اچانک لگ جانے سے محفوظ فرما، اے اللہ حادثات والی زندگی سے محفوظ فرما، امن چین سکون ہمارا مقدر فرما دے، اے رب کریم ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما، قبلہ امیر اہل سنت تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور جن کے والدین حیات ہیں ان کے والدین کا سایہ ان کے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما، جن کے والدین چلے گئے اللہ تیری رحمت کے حوالے ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا میسر کل امر عسیر یسر لی امری، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا میسر کل امر عسیر یسر لی امری، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا میسر کل امر عسیر یسر لی امری، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔